29واں پارہ ہے سورۃ المعارج، آیت نمبر 15۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلا انہا لظی نزاعۃ للشوی تدعو من ادبر وتولى وجمع فأوعى۔ صدق اللہ العظیم۔ اس دن کوئی بندہ کسی کے بارے میں نہیں پوچھے گا، کوئی دوست کے بارے میں نہیں پوچھے گا، یہاں تک کہ اس دن کے عذاب سے اپنے آپ کو نجات دلانے کے لیے انسان سب سے زیادہ اپنی قریبی چیز اپنی اولاد کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوگا، ایسے ہی اپنی بیوی کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوگا، پھر اپنے بھائیوں کو اور اپنے خاندان کو قربان کرنے کے لیے اور سارے لوگوں کو قربان کرنے کے تیار ہوگا، چاہے گا کہ میں یہ سب فدیہ میں دے دوں، میری جان چھوٹ جائے اس عذاب سے۔ اللہ فرماتے ہیں کلا، ہرگز ایسا نہیں۔ ایک مرتبہ انسان اس عذاب میں مبتلا ہو گیا، پھر یہ چیخے چلاتا رہے، پھر سب کو فدیہ میں دینے کے لیے بھی تیار ہو جائے، کوئی چیز اس کی طرف سے قبول نہیں کی جائے گی۔ پھر اس دن انسان کا مال بھی کام نہ آئے، اولاد بھی کام نہ آئے، اگر انسان ایمان سے خالی ہو، اعمال سے خالی ہو۔ کلا، ہرگز ایسا نہیں، انہا لظی، وہ جہنم بھڑکتی ہوئی آگ ہے، وہ شعلوں والی آگ ہے، نزاعۃ للشوی، اور وہ ایسی آگ ہے کہ انسان کے کال کو اتارنے والی ہے، انسان کے کلیجہ کو اتارنے والی۔ شوا، یہ انسان کے بدن کے اطراف پر بھی اس کا اطلاق کیا جاتا ہے، کال پر بھی اطلاق کیا جاتا ہے، اور اندرونی اعضاء پر بھی اس کا اطلاق کیا جاتا ہے، یعنی جہنم کی آگ ہر اس جگہ تک اس کا اثر پہنچے جہاں جہاں اس انسان نے کوئی کمی اور کوتاہی کی ہے۔ ہاں، نیکی کا اثر یہ ہوگا کہ بندہ، کل مشکوٰۃ شریف کی ایک روایت گزر گئی سبق میں کہ دنیا کے اندر ایک انسان نے کسی کے کوئی کمزوری چھپا کے رکھی، اس پہ پردہ ڈال کے رکھا، اللہ اس کے پورے بدن کو جہنم کی آگ سے نجات نصیب فرمائیں گے، خلاصی نصیب فرمائیں گے، آزاد فرمائیں گے اس کو اللہ پاک۔ اس کے مقابلے میں کوئی بندہ کسی کو رسوا کر رہا ہے، ذلیل کر رہا ہے، جہنم کی آگ سے اس کا صفایہ کیا جائے گا۔ تو انسان کے اعضاء یہ جہنم کی آگ سے نیک عمل کی بنیاد پر نجات پانے والے اور برے عمل کی بنیاد پر ہر عضو کو عذاب دیا جائے گا۔ اللہ نے قرآن میں یہاں تک فرمایا اگر دل اللہ سے خالی ہے اور دل میں دنیا کی چیزوں کی محبت ہے، تطلع علی الافئدہ، یہ جہنم کی آگ یہ دل تک پہنچ جائے گی، یہ دل میں بھی اثر کر ڈالے گی، دلوں کو جلا دینے والی، کلیجوں کو اتار دینے والی آگ ہے۔ اللہ فرماتے اس کی حالت یہ ہے تدعو من ادبر وتولی، یہ جہنم پکارے گی ہر اس شخص کو جس نے پیٹ پیر کے رکھا اور روگردانی کا مظاہرہ کیا، اللہ کی طرف بلایا جا رہا تھا یہ منہ موڑ رہا تھا، یہ نماز کے لیے بلایا جا رہا تھا یہ منہ موڑ رہا تھا، اور پھر سب سے بڑی بات وجمع فاوعى، کہ پھر اللہ کی طرف بلایا جا رہا تھا، یہ روگردانی کا مظاہرہ بھی کر رہا تھا، اور ساتھ ساتھ حلال اور حرام میں تمیز کیے بغیر مال کو اکٹھا کرنے میں لگا ہوا تھا۔ فاوعى، پھر اس کو اٹھا کے الماریوں کے اندر، بکسوں کے اندر، بیگز کے اندر، بینکوں کے اندر بس محفوظ کر رہا تھا، اسی بات میں 24 گھنٹے لگا ہوا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جہنم کی آگ ایسے لوگوں کو پکار کے تعال یا منافق، تعال یا مشرک، تعال یا جامع المال، اے مشرک آ جاؤ، اے منافق آؤ، اے مال کو جمع کرنے والے آؤ، آج میرے پاس تمہارا ٹھکانہ ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا
کہ جہنم سے ایک گردن نکل جائے گی۔ آج تو سائنس نے ساری جدید ٹیکنالوجی ساری چیزیں ثابت کی ہوئی ہے، ابھی تو اس میں کوئی بات چھپی نہیں رہی اور عقل کے خلاف بھی نہیں ہے۔ جہنم سے ایک گردن نکلے گی جس طرح کہ اونٹ کا گردن ہے، اور وہ گردن ایک ایک کا چناؤ کر کے اٹھائے گی جہنمیوں کو، منافق کا، مشرک کا، جو دنیا میں مال کی محبت میں پھنسا ہوا اللہ کا باغی تھا، ایک ایک کو اٹھا اٹھا کے چن چن کے اٹھا کے جہنم کے اندر ڈال دے گی۔ اس لیے اللہ جل شانہ فرماتے ہیں وَجَمَعَ فَأَوْعَى۔ انسان دنیا میں جب غفلت کا شکار ہوتا ہے، اس کا سب سے بڑا سبب وہ مال کی محبت ہے۔ یہ نماز کے لیے نہیں آتا، دکان بند کرنے کے لیے تیار نہیں، آفس کو بند کرنے کے لیے تیار نہیں، یہ اپنی مجلسوں کو ختم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، اور سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیرے کا کاروبار کرتے تھے۔ ایک دن کو بلایا اور منع فرمایا، کاروبار مت کر، ختم کر اس کو۔ کیوں جی؟ لوگ اس کو شراب بنانے میں استعمال کرتے رہتے ہیں، ایک غلط چیز میں اس کا استعمال ہوتا ہے، اس سے بھی اپنے آپ کو بچا کے رکھو۔ اس لیے قرآن کا اصول ہے، دنیا کے اندر مال کمانا حرام نہیں ہے، لیکن قاعدہ یہ لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، ناجائز طریقے سے مت کماؤ، کسی کا حق کھا کے، دھوکہ دے کے، جھوٹ بول کے، سود کا مال، رشوت کا مال، منافع خوری، اب لوگ ذخیرہ اندوزی کر کے مختلف طریقوں سے، ناجائز طریقوں سے جو مال اٹھا کے جمع کرنے والے، فَأَوْعَى، اور پھر اس کو اٹھا اٹھا کے محفوظ کرنے والے، اسے قرآن کہتا ہے يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَ، انسان مال کی محبت میں پھنسا ہوا ہے اور یہ سمجھ رہا ہے کہ اس کا مال ہمیشہ کے لیے اس کے پاس رہے گا۔ یہ دنیا میں بھی سوچتا ہے کہیں پھنس جاؤں گا، میرے پاس پیسہ ہے، میں پیسہ چلاؤں گا، مجھے راستے مل جائیں گے۔ تم دنیا کے اندر پیسہ چلا سکتے ہو، جب قیامت کا دن قائم ہو جائے گا پھر یہ پیسہ تمہارا کسی کام نہیں آئے گا۔ اس لیے اللہ جل شانہ نے جو ممانعت فرمائی ہے وہ صرف پیسے کو جمع کرنے کے واسطے، اس لیے پیسہ کمانا بھی حلال طریقے کے ساتھ ہے اور پیسہ لگانا بھی حلال طریقے کے ساتھ ہے۔ قیامت کے دن انسان سے دونوں چیزوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، کمایا کیسے تھا اور خرچ کیسے کرا۔ اس لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک بندہ حلال مال کما رہا ہے اور حلال مال کمانے میں نیت یہ کر رہا ہے کہ میں لوگوں کو دکھا سکوں کہ میرے پاس اتنا پیسہ ہے، لوگ کہہ دے کہ بڑا مالدار ہے، اس نیت سے پیسہ کما رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب قیامت کے دن یہ بندہ اللہ کے سامنے پیش ہوگا، اللہ اس پر بہت بڑا غصہ ہوگا، سخت غصہ ہوگا اللہ اس پر۔ اور جو بندہ حلال مال کما رہا ہے اور نیت یہ ہے کہ میں مخلوق کے سامنے سوال کرنے سے، ہاتھ پھیلانے سے بچ جاؤں، اپنے اہل و عیال پر خرچ کر لوں، اپنے رشتہ دار کے ساتھ رشتہ جوڑوں اس مال کی بنیاد پر، پڑوسی کے ساتھ تعاون کر لو، فرمایا یہ بندہ جب قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش ہوگا اس کا چہرہ 14ویں چاند کی طرح چمکتا ہوگا۔ تو بہرحال اللہ فرماتے ہیں کہ وہ شخص جس نے روگردانی کا مظاہرہ کیا اور مال جمع کرتے ہوئے حلال اور حرام کی تمیز کیے بغیر اور اس کو محفوظ کر چکا، فرمایا جہنم ان سب کو جمع کر ڈالے۔ ان الانسان خلق ہلوعا، یقیناً انسان کم حوصلہ، کم ہمت پیدا کیا گیا ہے۔ انسان اپنی ذات کے اعتبار سے کم ہمت نہیں ہے، انسان تو پہاڑ سے بھی زیادہ مضبوط ہے، یہ بلند ہمتوں والا ہے، آسمان سے بھی زیادہ اس کی ہمت بلند ہے۔ لیکن یہ دنیا کے مادی اثرات، یہ جو میٹیریلسٹ لوگ ہیں دنیا کے اندر، مادے کے پجاری لوگ جو سونے اور چاندی اور ڈالر اور درہم، یہ بہت کم ہمت بن جاتے ہیں۔ پیسہ آئے بڑا خوش ہو جائے، پیسہ جائے تو بڑا غمگین بن جائے، واویلا فریاد کرنے والا بن جائے۔ اللہ فرماتے ہیں اس پر مادے کا اثر یہ کہ یہ کم ہمت بن گیا ہے۔ حالانکہ
اذا مسہ الشر جزوعا، جب اس پر کوئی مصیبت آ جاتی ہے، کوئی تکلیف پہنچ جاتی ہے، یہ فریاد اور وابیلہ کرنے والا بن جاتا ہے، جزا فضا کرتا ہے، بے صبری کا مظاہرہ کرتا ہے، ہر ایک سے کہتا رہتا ہے میرے ساتھ یہ زیادتی گئی، میرا حال یہ بنایا گیا، میرے پاس تو کچھ نہیں ہے۔ لیکن وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، جب اس کو بلائی پہنچ جائے، جب اس پر اللہ جل شان خوشحالی لے آتے ہیں، اس کے حالات کو اچھا بنا لیتے ہیں، اللہ اس کو پیسوں سے نوازتے ہیں، اس کا کاروبار چل پڑتا ہے، اس کے اللہ جل شان جاب لگا لیتے ہیں، یہ دنیا کے اندر ترقی پر آ جاتا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں منوعا، یہ بڑا بخیل بن جاتا ہے، بڑا بخیل بن جاتا ہے۔ جس اللہ نے پیسہ دیا اس اللہ کے بتائے ہوئے احکام میں تو کم از کم لگاؤ، کسی پر تم نے خرچ نہیں کرنا ہے نہ کرو، لیکن اللہ نے اس مال میں زکوٰۃ کو فرض قرار دیا، زکوٰۃ تو ادا کر لو۔ اللہ نے اس مال میں فطرانہ واجب کیا، فطرانہ تو ادا کر لو۔ پھر یہ زکوٰۃ کو نقصان سمجھتا ہے، فطرانہ ادا کرنے کو نقصان سمجھتا ہے۔ پھر حج اللہ نے فرض کیا ہوا ہے، حج تو ادا کر لو کم از کم، جس میں مال بھی لگتا ہے، بدن بھی لگتا ہے، تو حج تو ادا کر لو۔ یہ دنیا کی عیاشیوں پہ نام و نمود کے لیے، دکھلاوے کے واسطے اپنے بچوں کی شادیاں بڑے شادی حال کے اندر کرنے کے لیے تیار، اور 10 قسم کے کھانے تیار کرنے کے لیے تو یہ مال لگاتا ہے، اور بڑے بڑے وزیر اور عہدوں اور صدر و وزیر اعظم کو ان کھانوں پہ بلانے میں فخر کرنے کے واسطے مال تو لگاتا ہے، لیکن فرائض پورا نہیں کر رہا، فرائض پورا نہیں کر رہا، یہ بخیل بن جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں الا المصلین، سوائے ان لوگوں کے جو نمازی ہے۔ مطلب یہ ہے نماز اور بخل یہ دونوں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی۔ جو بندہ نمازی ہوگا وہ بخیل نہیں ہوگا، جو بخیل ہوگا وہ نمازی نہیں ہوگا۔ نمازی کون ہوتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں الذین هم علی صلاتهم دائمون، نمازی وہ لوگ ہیں جو اپنی نماز پر ہمیشگی اختیار کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہ 2 دن پڑھ لیا پھر 3 دن غائب ہو گیا، یا 2 وقت کا پڑھ لیا اور 3 ٹائم کا کوئی پتہ نہیں چلا۔ روزانہ کے اعتبار سے 5 وقت پابندی کے ساتھ پڑھنے والا اللہ اس کو نمازی کہتے ہیں۔ اب ہمارا حال کیا ہے؟ بس جس وقت جی میں آیا نماز پڑھ لی، اور جس وقت جی میں نہیں آیا نماز چھوڑ دی۔ اللہ فرماتا نمازی وہ ہوتا ہے جو روزانہ اہتمام کرتا ہے اور 5 وقت کا اہتمام کرتا ہے۔ والذین فی اموالہم حق معلوم، نماز کے اندر اللہ نے تاثیر رکھی ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز براہ راست انسان کو روکنے والی ہے۔ انسان کے اندر کوئی گناہ پایا جائے فوراً یہ نماز کی طرف متوجہ ہو جائے، نماز پڑھنے کی برکت سے اس کا گناہ خود بخود اس سے دھل جائے، ختم ہو جائے اور یہ پاک ہو جائے، تو گناہ معاف کیے جاتے ہیں اور گناہ سے چھٹکارا بھی ملتا ہے۔ بے حیائی کے کام میں اگر انسان مبتلا ہے، اللہ جل شان نماز کی برکت سے چھٹکارا نصیب فرماتے ہیں۔ تو جن کاموں سے اللہ نے ممانعت فرمائی ہے، اگر اس میں انسان مبتلا ہے اس کو نماز کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ والذین فی اموالہم حق معلوم، اور وہ لوگ جن کے مال کے اندر مقررہ حق ہے، للسائل والمحروم، سوالی کے لیے بھی بے سوالی کے لیے بھی۔ ایک وہ ہوتا ہے جو چمٹ کر مانگ لیتا ہے، یہ اس کو بھی عطا کرتا ہے، اور دوسرا وہ جو اپنے آپ کو سفید پوش بنا کے کسی کے سامنے مانگتا نہیں ہے، ہاتھ پھیلاتا نہیں ہے، یہ ان کو بھی عطا کرتا رہتا ہے۔ المحروم، اس لیے زیادہ حقدار وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے حاجت کے باوجود بھی لوگوں کے سامنے اظہار نہیں کرتے، مانگتے نہیں لوگوں سے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی حاجت مند باوجود ضرورت مند ہونے کے وہ اپنی ضرورت کو مخلوق سے چھپا لیتا ہے اور اللہ کے سامنے اپنی ضرورت کا اظہار کرتا ہے، اللہ پاک اس کے لیے 1 سال کی روزی کا انتظام کر لیتے ہیں۔ آج انسان مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلا کے رکھتا ہے، وہ غریب تو غریب ہے، اچھے خاصے وہ جو تنخواہیں لینے والے ماہانہ وہ بھی مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، او بھائی میرے چائے اور میری پانی کا انتظام کر لو۔ وہ بھی سوالی بن گئے ہیں، لاکھوں کی تنخواہیں لینے والے،
لاکھوں کی آمد ہے ماہانہ کے اعتبار سے، اور پھر بھی لوگوں سے چائے پانی مانگتے رہتے ہیں۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں للسائل والمحروم، کہ جن کے مال میں مقررہ حق ہے غریبوں کے لیے۔ ایک غریب وہ ہے جو مانگتا رہتا ہے، اپنی ضرورت کو پیش کرتا ہے، دوسرا وہ ہے کہ جو نہیں مانگتا، المحروم۔ یا مفسرین فرماتے ہیں السائل سے مراد وہ انسان ہے جن کی زبان ہے وہ اظہار کر سکتے ہیں، المحروم وہ مخلوقات جن کی زبان نہیں ہے، جیسے جانور ہو گئے۔ اب یہ بعض اوقات جانور ہے وہ زبان سے اظہار نہیں کر سکتے، لیکن بندہ اپنے مال میں ان کے لیے حق رکھتا ہے۔ بعض لوگوں کو اللہ نے بہت نرم دل دیا ہوا ہوتا ہے، اور راستے میں چلتے ہوئے کسی کتے کو بھی دیکھ لیتے ہیں پیاسا ہے، اس کو بھی پانی پلا دیں۔ کسی بلی کو دیکھ لیتے ہیں کہ وہ کمزور بیمار ہے، اس کو بھی اٹھا کے اپنے ہاتھ میں کپڑے میں لپیٹ کے اس کو دودھ پلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور بعض اتنے بدبخت اور ظالم اور جابر ہوا کرتے ہیں، اپنے گھر میں اپنے والدین پر بھی خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں، اپنے بھائی بہن پر خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کہ عورت کے ذریعے آزمائش میں ڈالا گیا، کسی کو اللہ نے بیٹیاں عطا کی، کسی کو اللہ نے بہنیں عطا کی، اور وہ ان کی صحیح تربیت کر چکا، تعلیم کا اہتمام کر چکا، یہاں تک کہ بلوغت تک پہنچ کے ان کو رخصت کروایا، اپنے اپنے گھروں کے اندر ان کو نبھا چکا، یہ بندہ اللہ جل شانہ اس پر جنت کو واجب کر دیتے ہیں۔ بعض اوقات اپنی بچی ہوتی ہے، وہ رخصتی اس کی ہو جاتی ہے، کبھی کبھار حالات موافق نہیں ہوتے اور وہ طلاق کی وجہ سے گھر واپس آ کر بیٹھ جاتی ہے، بندہ اس کو اپنے لیے بوجھ سمجھتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کا بہترین صدقہ یہ ہے کہ آپ کی جو بچی طلاق کی وجہ سے کسی وجہ سے واپس ہو کر آپ کے پاس بیٹھ گئی اور آپ اس پر خرچ کرتے رہتے ہیں، اس پر خرچ کرتے رہتے ہیں۔ اس لیے فرمایا للسائل والمحروم والذین یصدقون بیوم الدین، اور وہ لوگ جو قیامت کے دن کی تصدیق کرتے ہیں، والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، اور وہ لوگ جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں، ان عذاب ربهم غیر مأمون، یقیناً ان کے رب کا عذاب ایسی چیز نہیں ہے کہ اس سے بندہ بے فکر ہو جائے، وہ بے فکری کی چیز نہیں ہے، ہر وقت فکر مند رہنا چاہیے۔ میرے اعمال کا اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ نہ چاہے تو میرے عمل سے مجھے کوئی فائدہ نہیں ملے، نہ میری نمازوں سے مجھے کوئی فائدہ ملے، نہ میرے زکوٰۃ اور صدقات سے اگر اللہ اس کو قبول نہ کرے تو میں تو کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اس لیے عمل میں لگا ہوا انسان بھی اللہ سے ڈرتا رہے، کہیں میرا عمل غیر مقبول اور مردود نہ کیا جائے، اور جو نہیں لگائے عمل کے اندر وہ تو خود بخود اللہ سے ڈرتا رہے اور اللہ جل شان سے مانگتا رہے۔ اس لیے ہر آن ہر گھڑی اپنے رب کے عذاب کو سامنے رکھتے ہوئے، اس سے ڈرتے ہوئے اس کے سامنے آنکھوں سے آنسو بہاتے رہنا چاہیے، تاکہ اللہ جہنم کی آگ سے ہماری حفاظت نصیب فرمائے۔ اللہ فرماتے ہیں ان صفات والے لوگ اللہ جل شان ان کو محفوظ رکھیں گے، اور جو ان سے عاری لوگ ہیں وہ جہنم کا ایندھن بن جائے۔ کَلَّا إِنَّهَا لَظَىٰ، ہرگز ایسا نہیں، یقیناً وہ تو بھڑکتی ہوئی آگ ہے، نَزَّاعَةً لِلشَّوَىٰ، کھال اتارنے والی ہے، تَدْعُو مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَلَّىٰ، پکارے گی ہر اس شخص کو جو پیٹ پھیر چکا اور روگردانی کر چکا، وَجَمَعَ فَأَوْعَىٰ، اور مال جمع کر چکا اور اٹھا کے محفوظ کر چکا۔ ان الانسان خلق ہلوعا، یقیناً انسان کم ہمت کم حوصلہ پیدا کیا گیا ہے، اذا مسہ الشر جزوعا، جب اس پر کوئی مصیبت آ جاتی ہے واویلا فریاد کرنے والا بن جاتا ہے، بے صبر بن جاتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، اور جب اس پر خوشحالی آ جاتی ہے، بھلائی پہنچ جاتی ہے اس کو تو یہ بخیل بن جاتا ہے۔ إِلَّا الْمُصَلِّينَ، سوائے نمازیوں کے،
الذين هم على صلاتهم دائمون، وہ لوگ جو اپنی نمازوں پر ہمیشہ اختیار کرتے ہیں، والذین فی اموالہم حق معلوم، اور وہ لوگ جن کے مال میں مقررہ حق ہے، للسائل والمحروم، سوالی کے لیے، بے سوالی کے لیے، والذین یصدقون بیوم الدین، اور وہ لوگ جو قیامت کے دن کا تصدیق کرنے والے ہیں، والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، اور وہ لوگ جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرنے والے ہیں، ان عذاب ربهم غیر مأمون، یقیناً ان کے رب کا عذاب بے فکری کی چیز نہیں ہے۔ صدق اللہ علیہ